میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں 40 دن کے لیے. کئی دن کے لیے؟ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 40 راتوں کے لیے جا رہا ہوں. یہ چلہ جو ہے یہیں سے آیا ہے. 40 جو ہے نا، کچھ لوگ 40 سے چوکتے ہیں اور خود اپنا چلہ نہیں چھوڑتے. چاہے یہ بھوپال دلی والے، یہ چلہ چلی والے، 3 دن کا ہو 7 دن کا ہو، چلہ برا نہیں ہے، جگہیں بری ہوتی ہیں. اگر تم ان کے اجتماع میں جاؤ گے 40 دن کے لیے تو بندر بن جاؤ گے، اور کسی اللہ والے کے در پہ جاؤ گے تو قلندر بن جاؤ گے. یہ 40 دن برا نہیں ہے، جگہ بری ہوتی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں. جتنا میں نے اب تک اپنی قوم کو سمجھایا ہے، توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ سے، اس پر میری قوم کو مضبوطی سے گامزن رکھنا. کچھ مکسنگ نہ ہو، بدعت نہ ہو، الٹا سیدھا کچھ نہ ہو. جب میں لوٹوں گا تو میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب توریت ہوگی، اس کی روشنی میں جو مسائل میں بیان کروں گا اسے ماننا. حضرت ہارون نے عرض کیا بھیا جائیے. اب جناب موسیٰ چلے گئے. ادھر ابلیس سامری جادوگر کی شکل ٹکٹکی مار کے دیکھ رہا تھا. منشا کیا تھی؟ یہ ہٹیں تو ہم ڈٹیں. یہی تو کرتے ہیں. جب ہمارے علماء آتے ہیں کسی ملک میں تو یہ بھاگ جاتے ہیں ٹولی لے کے، اور جب علماء چلے جاتے ہیں تو پھر یہ آتے ہیں اور پھر اپنے حساب سے جو ہے کڑوی کڑوی زبان سے میٹھی میٹھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ ہے نا آپ لوگ؟ مسکرایا کرو یار، اس پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے. اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے. ہاں اب لگا ماشاءاللہ. اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. توجہ چاہوں گا. دیکھیے اس نے انٹری ماری بنی اسرائیل میں. 40 دن کے لیے موسیٰ کلیم اللہ گئے تھے. حضرت ہارون موجود، لیکن اس نے اپنے ترکش کے ایسے گندے گندے تیر مارے، پوری قوم کو ایسا بھٹکایا کہ وہ قوم جو ایک خدا کو مانتی تھی، جس کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، وہ قوم مشرک بن گئی. کیا بن گئی؟ شرک کرنے لگی. اور چھوٹا شرک نہیں، بڑا بڑا شرک کرنے لگی. پوری قوم جادو زدہ ہو گئی. 40 دن کے بعد جب موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم میں لوٹے، فلما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا، پورے جلال میں اپنی قوم کو جب غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو جناب ہارون کا کالر پکڑا، داڑھی پکڑا، غصہ ظاہر کیا اور کہا یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت ہارون نے معذرت پیش کی کہ قوم سرکش ہو گئی تھی، میری بات میں نہیں آ رہی تھی، میں انہیں سنبھال نہیں سکا، کنٹرول نہیں کر سکا، معاف کر. اے بیکانیر والو، اے مصطفیٰ جان رحمت کی اہل، کس ملت امت اجابت، اے اہل سنت والجماعت، اے سنیوں تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنے بھاگیہ پہ ناز کرو. وہ قوم موسیٰ تھی. کون؟ قوم موسیٰ بنی اسرائیل، جو 40 دن، صرف 40 دن اپنے نبی سے دور رہی تو بھٹک گئی، گمراہ ہو گئی. اور یہ مصطفیٰ کی امت ہے کہ نبی نے علی کے حوالے کر کے جب تبوک کی طرف گئے تو پہلی صدی گزر گئی، امام اعظم پیدا ہوئے. دوسری صدی آئی تو امام نخعی پیدا ہوئے. تیسری صدی آئی تو حضرت المراشی پیدا ہوئے. چوتھی صدی آئی تو زندہ مدار پیدا ہوئے. 5ویں صدی آئی تو غوث اعظم پیدا ہوئے. 6ٹھی صدی آئی تو غریب نواز پیدا ہوئے. 7ویں صدی آئی تو محبوب الہی پیدا ہوئے. 8ویں صدی آئی تو مختوم سمنانی پیدا ہوئے. 9ویں صدی آئی تو حضرت عبدالحق رضوی پیدا ہوئے. 10ویں صدی آئی تو حضرت شاہ برکت اللہ مارہروی پیدا ہوئے. 11ویں صدی آئی تو خواجہ باقی باللہ پیدا ہوئے. 12ویں صدی آئی تو مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد شرح
دیوبندی پیدا ہوئے، 13ویں صدی آئی تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی پیدا ہوئے، اور 14ویں صدی میں امام احمد رضا پیدا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے شان حیدری، سمجھ گئے؟ تو ایک ہے سمندر ولایت علی، کبھی صرف علی علی پہ بولنا ہوا تو بولوں گا۔ اب آئیے دوسرا سمندر، سمندر عصمت و طہارت فاطمہ، وہ فاطمہ زہرا جن کے دروازے کو جبریل دستک دے کے، اور حضور اگر ان سے کوئی سامان لے تو اس میں حسن حسین کے جنتی جوڑے نظر آ جائے، سر جھکا دیں زمین پر تو عرش ہل جائے۔ وہ فاطمہ، وہ سیدہ طیبہ، لوگ اپنے بابا دادا کا ہاتھ چومتے ہیں، لیکن جب فاطمہ آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہو کر ہاتھ پکڑ کر اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ چومے اور فرماتے تھے، اے فاطمہ، اللہ تجھ سے ایسا راضی ہے کہ تو جس سے راضی اس سے اللہ راضی، اور تو جس سے ناراض اللہ اس سے ناراض۔ ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے۔ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ، ارے معمولی سی گرمی بیکانیر میں جب 40 45 48 ڈگری ہوتی ہے تو لوگ سر پہ رومال رکھ کر کے دھوپ میں نکلتے ہیں، چھاتا لے کے چلتے ہیں، لیکن سورج سوا نیزے پہ ہوگا قیامت کے دن، صرف سوا نیزے پہ۔ اس کی حدت اور شدت سے حدیث میں ہے کہ گنہگاروں کا سر ایسا کھولے گا جیسے ہانڈی آگ پر جوش مارتی ہو۔ لوگ اپنے پسینے میں سوئمنگ کریں گے، اور یاد رکھنا جس طرح بغیر کپڑے چڈھی کے دنیا میں آئے ہو، اسی طرح بغیر کپڑے اور لباس کے حشر میں اٹھو گے۔ کوئی کپڑا جسم پہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی نفسی ہوگی کہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ، وہ ایسا دن جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گی، بیٹا ماں کو چھوڑ کے بھاگے گا، کسی میں اتنی مجال نہیں کہ ایک دوسرے کو پہچانے بھی، سب پر نفسی تاری ہوگی۔ مگر اسی ہنگامہ حشر میں جہاں گرمی تو ہوگی لیکن بے شرمی نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، اسی ہنگامہ حشر میں ایک ہنگامہ ہوگا جب 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں ایک نور والی ڈولی نکلے گی، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بکم فاطمہ بنت رسول۔ اے محشر والو، سروں کو جھکا لو، نگاہوں کو نیچی کر لو، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی سواری نکلنے والی، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ منیرہ مستنیرہ۔ ارے جب علی سمندر ولایت، علی جیسا باپ ہو، توجہ پھر دہرانا پڑے گا، سمندر ولایت علی جیسا، بولو زور سے، باپ ہو، اور سمندر طہارت فاطمہ جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے، ملن، تب جا کے حسین و حسن کا جنم ہوتا ہے۔ بیک گراؤنڈ اچھا ہو تب بچے اچھے ہوتے ہیں۔ بات سیدہ کی چھڑی ہے، ہماری ماں بہنیں بھی الگ الگ جگہ بیٹھ کے سن رہی ہیں، بڑی محبت سے، اور حیرت یہ ہے کہ چپ ہو کے سن رہی ہیں، which is the miracle of سیدہ فاطمہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، علماء جانتے ہیں کہ مسائل شرعیہ فرعیہ کو سمجھنے کے لیے، خاص کر کتاب الطہارت
اگر آپ نے شرم اور حیا سے کام لیا تو گئی بھینس پانی میں. آپ کو مسئلے کی ہندی کی چندی اگر سمجھنی ہے تو پوری تفصیل سے سمجھنا پڑے گا. اس لیے میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں, میری بہنیں, میری مائیں, میری بچیاں بھی سنیں. آپ مجھے بتائیں, دنیا میں کوئی ایسی عورت ہے جو 55 سے اوپر ہو اور 55 سے نیچے ہو, پیٹ میں بچہ بھی نہ ہو, کوئی بیماری بھی نہ ہو, کوئی ایشو بھی نہ ہو, کیا وہ عورت 30 دن لگاتار نماز پڑھ سکتی ہے؟ وہی شرمائیے نہیں پڑھ سکتی. 30 ہفتہ لگاتار, بولیے 30 مہینہ لگاتار پڑھ سکتی؟ زور سے بولو. نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک عذر ہے, ایام مخصوص. یہ مسائل اب پہلے مشائخ ہمارے علماء جو ہیں اسٹیج پہ بیان کرتے تھے تاکہ عورتیں سیکھیں سمجھیں. اب تو شرم ایسی بیچ میں آ گئی کہ وہ بھی جاہل ہو گئے, یہ بھی جاہل. اس لیے سمجھو غور سے. ایام مخصوصہ جس کی اقل مدت 3 دن ہے, اکثر مدت 10 دن. جو ہماری ماں بہنوں کے ساتھ یہ عارضہ ہے, کچھ بہنوں کی عادت ہے 3 دن ناپاک رہنے کی, کچھ 5 دن, کچھ 8 دن, کچھ 9 دن, زیادہ سے زیادہ 10 دن. اگر کسی کو 11ویں دن بھی خون آیا تو پھر وہ ناپاکی والا خون نہیں, وہ استحاضہ ہے, اس سے صرف وضو ٹوٹے گا, اس سے غسل نہیں. وہ ناپاک خون حیض مانع صلاۃ. دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں جو 30 ہفتہ لگاتار, 30 مہینہ, اگر وہ صحت مند ہے, جوان ہے اور حمل سے نہیں ہے تو نماز لگاتار نہیں پڑھ سکتی نا, بولو. مگر صرف ایک خاتون اسی زمین کے اوپر, اسی آسمان کے نیچے, جس نے ایک دن نہیں, ایک مہینہ نہیں, ایک سال نہیں, بلکہ پورے جیون میں بلا فصل بغیر چھوڑے نماز پڑھی ہے, اور وہ کوئی اور نہیں, وہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی. اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا جو بعض فقہا نے کی ہے, جیسے حضرت علامہ ابن عابدین شامی وغیرہ نے رد المختار میں کی ہے کہ جناب سیدہ کا معاملہ الگ. وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک رطوبت تھی جو زائل ہوتی تھی, پھر آپ وضو کر لیتی تھی, نماز پڑھ لیتی تھی, پھر عصر کے وقت رطوبت زائل ہوئی, پھر آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیتی تھی, پھر مغرب کے وقت رطوبت زائل ہوئی, آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیتی تھی. رطوبت یعنی ایک لیکوڈ فارم میں کوئی چیز جو ناپاک نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں بیکانیر والوں, وہ ناپاک خون حیض تو میری ماں فاطمہ میں نہیں تھا نا, نہیں تھا نا. مگر یار وہ خون گندا ضرور ہے مگر بہت قیمتی ہے, بہمول ہے, ورتھی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لو کہ جس خاتون میں وہ خون نہ ہو, اس خون کے لیے وہ نہ جانے کتنی تعویذ, کتنے گنڈے, کتنے مزار, کتنی منت, کتنی درگاہ, کتنے بابا, کتنے ڈاکٹر کی مجھے وہ گندا خون مل جائے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ خون اگر میرے شریر میں نہیں رہا تو میں ممتا کا سواد نہیں چکھ سکتی, میں ماں نہیں بن سکتی. اسی لیے اس گندے خون کے لیے وہ پریشان ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہماری کوئی بہن امید سے ہوتی ہے تو پھر وہ گندا خون آنا بند ہو جاتا ہے. وہ رحم بند ہوا تو گندا خون آنا بند ہو جاتا ہے. اب وہ خون ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ لگاتار 9 مہینے تک بلا فصل نماز پڑھتی. کیوں؟ کیونکہ اب اس کو ڈائیورٹ کر دیا. اب اس خون کی ضرورت بچے کے کریشن میں, کیونکہ وہ طاقت عورت کو اکٹھا کرنا ہے. اسی جس مٹیریل سے وہ خون بنا ہے, اسی مٹیریل سے اب اس بچے کا کریشن ہوگا. اسی سے اس کا ہاتھ بنے گا, اسی سے اس کا پاؤں بنے گا, اسی سے اس کا ہاتھ, پیر, ناک, کان, گلا, اور سب کچھ اسی سے بنتا ہے. اسی لیے جب بنتا ہے تب تک وہ گندا خون نہیں آتا. تو وہ خون گندا ضرور ہے مگر بہمولیہ ہے. زور سے بولو, کیا ہے؟ قیمتی ہے.
کیونکہ اس کے بغیر عورت ماں نہیں بن سکتی۔ اب مجھے بتاؤ بیکانیر کہ جب وہ ناپاک خون حیض سیدوں کی ماں فاطمہ کے اندر تھا نہیں، تو جب امام حسن پیٹ میں آئے، امام حسین پیٹ میں آئے، جناب زینب جب پیٹ میں آئی تو بنی کس مٹیریل سے؟ ایک دم ہندی کی چندی کرنا پڑے گا، بنی کس چیز سے؟ وہ ناپاک خون حیض تو فاطمہ میں تھا نہیں، تو کس چیز سے بنی؟ تو اس کا جواب کوئی فاسق کیا دے گا؟ اس کا جواب ہمارے امام اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے اس رات سے پردہ اٹھا کر جب جواب دیا تو یوں دیا اور کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔